بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قابل احترام سامعین و سامعات کرام، اللہ رب العزت کے بے شمار انگنت انعامات احسانات میں سے ایک اہم مظہر یہ ہے کہ اللہ ودود الرحیم نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف مناسبات اور مختلف ایام اور مختلف راتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ روشن اور مبارک دنوں میں سے ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جو کہ اللہ کی توفیق سے 2 یا 3 دن کے بعد سایہ فگن ہو رہے ہیں، تو ان کو عشرہ ذو الحج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی عظمت فضیلت کیا ہے اور ان محترم اور مبارک دنوں میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ 2 سوالات آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہیں۔ ذو الحج اشہر حرم میں سے اہم مہینہ ہے، یعنی قرآن حکیم میں اور احادیث میں جو 4 مہینے جن کو حرمت والے قرار دیا گیا ہے، ذوالقعدہ، ذو الحج، محرم، یہ پے در پے ہیں، مسلسل آگے پیچھے آنے والے ہیں، اور ایک جو شعبان سے پہلے رجب آتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے تقدس احترام کا عمومی تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکیوں کو اختیار کیا جائے، عمل صالح کو اپنایا جائے اور شر شرارتوں گناہوں کے کاموں سے بچا جائے۔ تو اس وقت ہم ذوالقعدہ کے اختتام میں ہیں اور ذو الحج کا استقبال کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ پوری دنیا کے ماہ و سال اور پورے سال کے شب و روز سے افضل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، تو یہ عمل اس کا مقابلہ 12 مہینوں کے دنوں میں کوئی اور دن کا عمل نہیں کر سکتا، الا کہ وہ شخص جس نے جہاد کیا مال و جان کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو انسان نیکی میں مشغول ہے جہاد کے علاوہ، تو اس کے علاوہ یعنی وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے، صلہ رحمی، خدمت خلق، نفع رسانی کے کام، تو اس عمل کا مقابلہ وہ شہید کر سکتا ہے جو مال و جان کے ساتھ راہ جہاد میں نکلا اور راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ اور جو شخص ان 10 دنوں میں میدان جہاد و شہادت میں مشغول ہے، اس کے کیا کہنے، اس کا تو درجہ اور بلند ہوگا۔ تو خیر، یہ حدیث اس عظمت فضیلت پر نص ہے۔ اگلی بات یہ کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور ذو الحج کا پہلا عشرہ، اس میں کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی فکر کی روشنی میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں آخری عشرے کی، وہ ذو الحج کی راتوں سے افضل ہیں، اور جو عشرہ ذو الحج کے دن ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے بہترین عظمت والے مہینوں میں سے یہ 10 دن ہیں،
اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ معلومات کہ اللہ کا ذکر کرو معلوم شدہ دنوں میں۔ ابن عباس جو کہ حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام العشر ہے۔ تو خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں ان 10 دنوں کا استقبال کرنے والے ہیں، اور محرومی ہوگی، بدبختی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں ایک بار پھر یہ مبارک دن آ رہے ہیں اور وہ اس سے محروم رہ رہے ہیں، اور انہوں نے ان 10 دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوں، اللہ کی مخلوق اس کے کچھ حقوق ادا ہوں، اور ہمیں آخرت میں اس کا رسپانس ملے۔ تو جو ہم نے نیکیاں کرنی ہیں ان 10 دنوں میں بالخصوص، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، ہر وہ عمل کیا جائے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، نوافل ادا کیے جائیں، تہجد کا اہتمام کیا جائے، نفلی صدقات کا اہتمام ہو، اور صلہ رحمی تو حقوق العباد میں آئے گی۔ تو جو عمل بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، حج اور عمرے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور تعلیم و تربیت کے کاموں سے جڑا جائے، اور نمازوں میں تعمیر و ترقی کے جو کام ہیں ان میں حصہ لیا جائے۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنے کندھوں پر جو حقوق ہیں لوگوں کے، ان کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ سب سے پہلے ہم والدین کو خوش کریں، خدمت کے ذریعے ان کے دلوں میں سرور داخل کریں، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو ان کو خوش کریں، اگر فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو رشتہ داری آتی ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ اور کیا ہی اچھا ہو ہم میں سے ہر ایک یہ ہدف بنائے کہ میں نے ان 10 دنوں میں اپنے سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، رزق کی فراوانی حاصل ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون وہ شخص ہے جس کی یہ خواہش اور تمنا نہیں ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو؟ تو عمر میں اضافہ اور صحت میں اضافہ، عافیت میں اضافہ، عمر میں بہتری اضافہ، اس کے لیے جو ایمانی روحانی اسباب ہیں ان میں سے صلہ رحمی کو بڑا عمل دخل حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں جو بھی ممکن کام ہو سکتا ہے کیجئے، اور جو ہمارے نوجوان حفاظ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان 10 دنوں میں یہ نیت کریں کہ وہ کم از کم ایک بار قرآن کریم کا ختم کریں۔ اگر آپ روزانہ 3-4 پارے پڑھیں گے تو آسانی سے یہ 10 دن انشاءاللہ ہمارے بہترین مصروفیت سے گزریں گے۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، الحج یوم عرفہ، اس دن اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے اہل عرفات کے لیے، اور جو عرفات میں موجود نہیں ہیں، غیر حجاج ہیں، ان کو چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، جو کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی طرح جمعرات اور سوموار کے روزوں کا اہتمام ہو۔ اسی طرح 10 دنوں کا جو آخری دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس میں قربانی کا عمل کرنا چاہیے۔ اس دن کا بہترین عمل قربانی ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ 10 دنوں کی آمد ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، دل جمی سے، سنجیدگی سے، خلوص و وفا سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور ہر ممکن عمل صالح اختیار کیا جائے، اور ہر ممکن برائی شر کو چھوڑا جائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔